محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ دیکھیے شہنشاہ خطابت حضرت علماء کرام، شورائے اسلام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ ٹیسٹ، وہ سواد جب تک دال نہیں ڈالیں گے تب تک نہیں۔ بس یوں جان لیجئے کہ آپ کے گاؤں کے، آپ کے گھر کے ایک چہیتے، بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی خطابت کے ڈنکی اس طرح بجائے ہیں، چاہے وہ بنگال ہو، اڑیسہ ہو، جھارکھنڈ ہو، اب حتیٰ کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں ابراز کرنے چلے ہیں ایسے خطیب جن کو آپ جس زبان میں سنیے، کڑمالی میں، بنگلہ میں، ہندی میں، انگریزی میں، سنسکرت میں، انگلش میں، ایسے خطیب ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ و مولانا عالم رضا چترویدی صاحب موجود ہیں، بلکہ جلسے کی ضمانت ہے یہ اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ مولوی نور عالم صاحب، نور محمد صاحب اور تمام علماء کرام کی دعا لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ 10 منٹ آپ سے گفتگو کروں گے، سنیں گے؟ ایک دم ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ بس یہی دیکھنا چاہ رہا تھا میں حضرت۔ اب یہاں سے دیکھیے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، ہم سنیوں کی جان بلکہ ہم سنیوں کی شان لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اپنے نبی کی تعریف میں، اپنے نبی کی توصیف، اپنے نبی کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ زمین و زمان، آپ اگر خاموشی سے سنیے گا تو یہ شرافت نہیں سنا پائے گا، لیکن ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ بول کر سنیے گا آپ کا بینیفٹ ہوگا اور ہم سنا سکیں گے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میرے بعد غلام حیدر کو کیسا سننا ہے، میرے بعد سراج نوری کو کیسا سننا ہے، میرے بعد ایک اچھے خطیب حضرت علامہ و مولانا عبدالواحد صاحب قبلہ کو کیسے سننا ہے، اور آپ کو اور فیصلہ کرنا ہے کہ آخر میں ہر دل عزیز خطیب علامہ چترویدی صاحب کو کیسے سماعت کرنی ہے۔ بس میں یہاں پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کے دل کو جیتنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ میرے شعر کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ تمام شاعر آپ کو سنائیں گے، اچھوتے انداز میں سنائیں گے، لیکن پہلے شرافت جو کہتا ہے وہ آپ اسے قبول کیجئے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ ہمارے سنیوں کی شان و جان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں آگے بڑھیں گے نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، پہل میں زبا تمہارے لیے، بدل میں ہے جا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔
مسلمانان پلاس بنی حضرت علامہ مولانا قاری شرافت حسین کاظمی. اگر آپ سننے کے منہ بنا لیے ہیں تو ایک حادثہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس حادثے کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے اسے بھی آپ اپنے ذہن پر رکھیے گا. ہمارے معاشرے کا جو حال ہے آج دیکھیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، سب کے ہاتھوں میں تقریباً موبائل ہے، لیکن موبائل کا اس طرح مس یوز کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا کیسے مس یوز کیا جاتا ہے. موبائل بنا تھا بینیفٹ کے لیے، فائدے کے لیے، لیکن اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اور اسی موبائل سے ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اسی لوگ مار پیٹ کر ہمیں ختم نہ کر دے، جو ہے چھین چھان نہ لے. اب تو کہتے ہو گھبرائیے نہیں، کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مارنے کی بات آپ کو یا ہم کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ موبائل میں ایک گیم کھیل رہے ہیں جس کا نام ہے فری فائر، اور اسی موبائل میں وہ گیم کھیلتے ہیں تو مارنے اور پیٹنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جب یہ بات ہمیں سنایا تو ہم نے کہا یا اللہ، آج ہمارے نوجوانوں کا بھوش کہاں جا رہا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، جس کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جس کے ہاتھوں میں کاپی ہونے چاہیے تھے، وہ آج 12-1 بجے کے رات میں موبائل ہاتھ پہ لے کر کے اپنے رات کو تباہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنے بھوش کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ہم نے افسوس کیا کہ کیا ان کے گارجین نہیں ہے، کیا ان کے ماں باپ نہیں ہے، کیا ان کے گھر والے نہیں ہے، کیا ان کو کوئی دبانے والا نہیں ہے، کیا اس کو کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. یہی سوچ ہی رہا تھا. ہم نے کہا کیا اس کے ماں باپ اس غفلت کے نیند میں ہیں، کیا اپنے بچوں کو خیال نہیں رکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ بھی اپنے بچوں کا اسی طرح خیال رکھیں. کیا آپ کے بیٹے بھی کہیں کھانا کھا کر کے موبائل لے کر کے کہیں فری فائر گیم یا پبجی تو نہیں کھیل رہا ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے تو وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں. اگر کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں تو ہاتھوں میں ریموٹ ہے، وہ ٹی وی میں سیریل دیکھ رہی ہے. یعنی ہر لوگ موبائل، ٹی وی، ویڈیو گیم، فری فائر وغیرہ میں بزی ہے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں اور اے میری ماں بہنوں، کان کھول کے سن لو، جو ہاتھوں میں موبائل اور ہاتھوں میں ریموٹ، ہاتھوں میں ویڈیو گیم لے کر کے ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنی بھوش کو، ہم اپنی آخرت کو تباہ و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک سچا واقعہ سن لیجئے. اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آؤ وہ کام کریں جو آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ام الخیر فاطمہ نے کی تھی. جب غوث اعظم اپنے ماں کے شکم میں آئے، جب غوث اعظم ماں کے شکم سے باہر آئے، اور جب ان کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو گئے، جب 4 دن کے ہو گئے تو ذرا ملاحظہ فرمائے. ماں ام الخیر فاطمہ کہتی ہے، بیٹا اب تمہاری زبان کھل گئی ہے، بیٹا اب تم بولنا سیکھ گیا ہے، بیٹا اب تمہاری زبان چلنے لگی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اب غوث اعظم الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور 16 پارے پر جا کر کے روکتے ہیں. یعنی 16 پارہ قرآن پاک غوث اعظم 4 سال کی عمر میں سنا رہے ہیں. اب استاد نے پوچھا، بیٹا یہ قرآن تجھے کہاں سے یاد ہوا؟ ابھی تجھے ابھی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن الحمد پڑھ رہے ہو. ابھی تجھے پڑھنا چاہیے تھا، سیدین پڑھ رہے ہو. ابھی تجھے پڑھنا چاہیے تھا، تلک الرسول پڑھ رہے ہو. بیٹا یہ قرآن کہاں سے یاد کیے؟ غوث اعظم جواب دیتے ہیں کہ جب میں ماں کے شکم میں گیا اور جب میں ماں کے شکم میں پہنچا تو ماں کے شکم میں پہنچنے کے بعد میری ماں روزانہ وابا وضو ہو کر کے قرآن پڑھا کرتی تھی. میری ماں 16 پارہ کی حافظہ تھی. میری ماں روزانہ 16 پارہ کی تلاوت کیا کرتی تھی. تو میں جب ماں کے شکم میں تھا تو جب میری ماں پڑھتی تھی میں روزانہ اسے سنا کرتا تھا. ارے سن کر مجھے وہ قرآن یاد ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں گے، غوث اعظم صاحب کے پیٹ میں 16